قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یعنی اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے نیک اعمال کیے، اپنے فرائض و واجبات پر کتنا عمل کیا، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ کام اس نے کس حد تک کیا۔ تو ہر بندہ اس غور و فکر اور اس محاسبے میں لگ جائے کہ اس نے آگے کے لیے کیا توشہ بھیج رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ اس بات پر غور و تفکر کرے کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا۔ میں اور آپ دنیا کے اندر ایک خاص مدت کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو اکیلے تھے، جب جائیں گے تو بھی اکیلے ہوں گے۔ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بیٹا بعد میں آیا ہے، باپ پہلے آیا ہے، جاتے ہوئے باپ بعد میں چلا جاتا ہے، بیٹا پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دادا ابھی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، پوتا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا نشانہ بن کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ موت کا ہر وقت مقرر ہے، ہر موت کا ہر بندے کے لیے وقت مقرر ہے، اور یہ مقررہ وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی بندے کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحہ بھر بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم چاہے جو بھی جتن کرتے رہیں، ملک الموت علیہ السلام کے سامنے ہم ہاتھ جوڑیں، ان کے پاؤں پڑیں، ان کی منتیں کریں کہ مجھے ایک سیکنڈ کی مہلت دے دے، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ جب وقت برابر آ جائے گا تو بس ختم۔ تو میں اور آپ دنیا سے جانے کے لیے ہم سب کا ایک فنیشنگ پوائنٹ مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہوگا جس میں اور آپ مریں گے۔ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان میں سے کوئی دن ہوگا جس دن میں ہم دنیا سے جائیں گے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی گھنٹہ، اور منٹس میں کوئی نہ کوئی منٹ ایسا ہوگا، کوئی سیکنڈ ایسا ہوگا جس میں ہماری روح پرواز کرے گی۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں مریں گے یا بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر اور تکلیف کے ساتھ ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑے گی۔ کس حالت میں ہم مریں گے، ہمیں کفن نصیب ہوگا یا ہمیں نہیں نصیب ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم جب مریں تو بہت ساری لاشیں ہوں اور سب لاشوں کو کسی ایک قبر کے اندر ہی بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو بعض اوقات، ابھی آپ فلسطین کے اندر منظر دیکھیں، کتنی لاشیں ہیں، کتنے کفن پورے ہوتے ہوں گے، کتنے کی قبر کھدتی ہوں گی، کون کون قبر میں دفن ہوتا ہوگا۔ جس ناز کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں، میں اور آپ کیا ایسے ہی قبروں میں جائیں گے؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہ موت کو یاد کرنا ہمارے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اترتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کوئی بندہ مرنے کا تذکرہ کرے نا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کیا مرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، ابھی کوئی ہماری عمر ہے مرنے کی۔ حالانکہ بعض ایسے ہیں جن کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہوتی ہیں، لیکن موت کی بات ان کے سامنے کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، ابھی ہم نے مرنا نہیں ہے۔ اور نوجوان تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ریٹائرڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پوتے پوتیاں نہیں ہوں گے تو ہم دنیا سے شاید نہیں جائیں گے۔ حالانکہ بندہ لمبی امیدیں باندھتا ہے اور اس فہم اور اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ اچانک موت آ کر اسے دبوچ لیتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، شادی تیار ہے، بارات ہیں، دولہا دنیا سے چلا گیا ہے، دلہن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ مر گئی ہے، باراتیوں میں سے کسی کی موت آئی ہے، وہ چلا گیا ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں ایسے واقعات ہم دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ ظاہر میں ہے صورت گل، حقیقت میں خار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اور شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ اپنے چکر میں جکڑ کر بندے کو غافل کر دیتی ہے، اور اسی غفلت کے عالم میں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر شدت کے ساتھ اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اس دنیا کے قیمتی ترین لمحات جو انمول موتیوں کی صورت میں مجھے ملے تھے، کاش میں ان کی قدر کر لیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے جب کوئی موت کا ذکر کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار ہمارا دل گھبراتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کوئی اور موضوع چھیڑو، کوئی اور بات کرو، یہ کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت دے رکھی تھی، اور ان کے قطعی جنتی ہونے میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی، حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار لگا کر بیٹھے ہیں اور اپنے معاملات میں مشغول ہیں۔ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ اپنی باتوں میں مشغول ہیں جبکہ ایک دن آپ مر جائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اس شخص کو پاس بلایا، اپنی گفتگو روک دی اور اس کو پاس بٹھا کر کہنے لگے، شخص تیری زبان میں بڑی تاثیر ہے، مجھے موت کے تذکرے سنانا۔ اب وہ شخص موت کے تذکرے سناتا جاتا، امیر المومنین زاروں قطار روتے جاتے۔ اب جب کافی دیر گزر گئی، آپ نے اس شخص سے کہا کہ تو روز آیا کر اور مجھے آ کر موت کی باتیں اور موت کے تذکرے سنایا کر، اس پر میں تجھے پیسے دوں گا۔ آپ نے اس شخص کو اجارے پر رکھ لیا، اس کی تنخواہ مقرر کر دی کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، تو مجھے آ کر موت کی باتیں سنایا کر۔ ہر روز وہ شخص آتا اور آ کر امیر المومنین کے سامنے موت کے تذکرے کرتا۔ امیر المومنین اپنی آخرت کو یاد کرتے اور روتے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے۔ ایک دن جب وہ شخص آیا تو امیر المومنین نے اس کو کہا کہ اے شخص، کل سے تو نہ آنا، کل سے تو نہ آنا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، کیا آپ کو مجھ سے اچھا کوئی واعظ مل گیا ہے، یا ابھی آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمانے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، اب مجھے میرے داڑھی میں موجود سفید بال ہی موت کی یاد کرواتے رہتے ہیں، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ کمر کا جھک جانا، سر میں داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا، اٹھنے بیٹھنے میں وہ جوانی جیسا بانک پن نہ رہنا، وہ تم تڑاک نہ رہنا، وہ جوانی کی گرمی باقی نہ رہنا، کیا یہ موت کی طرف سے قاصد نہیں ہے؟ یہ ہمیں موت کی یاد نہیں دلاتا؟ تو موت کی یاد جو ہے یہ دل کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ اور جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست، اکثر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، جو ہمارے ساتھ خوش گپیاں لگاتے تھے، جو ہمارے جگری یار تھے، جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر،
یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہم ہر روز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں اور جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم میرے پیچھے آنے والے ہو، ورنہ تم میں اور مجھ میں فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ میں چلا گیا ہوں، تم آنے والے ہو۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو اس دنیا کے اندر میں اور آپ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے آئے ہیں، اور وہ مدت ایک مقرر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا لکھا جا چکا ہے کہ اس نے کس وقت دنیا سے جانا ہے۔ اب یہ ایک فنیشنگ پوائنٹ ہے، ایک فنیشنگ پوائنٹ ہے۔ اس فنیشنگ پوائنٹ کی طرف میں اور آپ بڑھ رہے ہیں، کسی کا جہاں ہے، کسی کا جہاں ہے، کسی کا جہاں ہے، کسی کا جہاں ہے۔ تو میں اور آپ یہاں پر یہ اس فنیشنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر روز قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، راولپنڈی کے اندر اسے پھانسی دی جانی ہے۔ پھانسی گھاٹ اس کا کدھر ہے؟ مثال دے رہا ہوں، راولپنڈی کے اندر ہے۔ اب وہ کراچی سے چلا، اس کو پتا ہے کہ جب میں پنڈی میں پہنچوں گا تو مجھے پھانسی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کراچی سے چلا ہے، ٹرین پہ بیٹھا ہے، کراچی ٹرین سے چلی ہے، حیدرآباد آ کے رکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیشن قریب ہو گیا نا پنڈی سے، آگے آئی ہے، پھر سکھر آ کے رکی ہے، اور آگے چلتے چلتے جو اسٹیشن قریب آتا چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ خوشیاں منائے گا نا، خوش ہوگا کہ میری اب پھانسی گھاٹ میرا قریب آ رہا ہے، ایسے ہی کرے گا، کیونکہ پنڈی پہنچ کے تو اسے پھانسی دے دی جانی ہے۔ تو جو اس کا اسٹیشن قریب آتا چلا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ بھنگڑے ڈالے گا، لوٹیاں ڈالے گا نا، لوگوں سے ہار پہنائیں گے کہ یہ جا رہا ہے یہ پھانسی گھاٹ کی طرف، ایسا کرے گا۔ آپ کہیں گے وہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے، بلکہ کیا ہے، جو وہ پھانسی گھاٹ کے قریب آئے گا اسے غش آتے چلے جائیں گے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، اس کے ہوش اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہاں قریب ترین کسی اسٹیشن پہ جب وہ آئے گا نا تو شاید اسے ہوش ہی باقی نہ رہے کہ اب بس میری زندگی کا آخری اسٹیشن ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک فنیشنگ پوائنٹ ہے، میں اور آپ اس فنیشنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سال گزرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے نا، خوش ہونا چاہیے کہ چلے ہم اور قریب ہو گئے ہیں۔ وہ فنیشنگ پوائنٹ تو نہیں بدلے گا۔ اب یہ جتنا ہم قریب ہو رہے ہیں، اب جس ایک اسٹیشن جیسے ایک سال گزرا، اب 2023 گزرا، تو 2023 کا جب فنیشنگ ہوگی 24 پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ وہ جنوری کی پہلی تاریخ ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ یا تو ہم خوشیاں اس وجہ سے منائیں کہ چلے ایک چیز ہمیں نئی مل رہی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر یعنی ہمیں نیا سال بھائی مبارک اس چیز کی دے جو آپ کے پاس موجود ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ مجھے مل گئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں موجود مجمع میں میرے سمیت کوئی بندہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ نیو ایئر ہمیں مل گیا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو جب اس چیز کا ہمیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں ملی ہے، اور جب وہ ملی ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے، تو اس پر ہمیں خوشیاں منانا۔ تو یہ سال جب ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ایک سٹیپ جو ایک سال کی صورت میں تھا موت کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ ہماری موت کا وقت قریب ہے، اور ان معنوں میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ سال گزر گیا، میں اور آپ غور کریں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہو، اور اب تک میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ یار واقعی یہ میں نے ایک نیک عمل ایسا کیا جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور میں بخشا جاؤں گا؟ بخشش کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا، وہ اگرچہ کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت سارے لوگوں کو بخشے گا، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب کو بخش دوں گا۔ اچھا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ نے
اس کے لیے میں اور آپ کتنے فکر مند ہوتے ہیں. نئے سال کے اندر ہم نے کتنی پلاننگ کر رکھی ہے، یوں بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، کاروبار کروں گا، یہ چیزیں کروں گا. تو رزق کے لیے ہم نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہے. مغفرت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، رزق کا کیا ہوا ہے. جس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے لیے پلاننگ کتنی ہے، اور جس چیز کا وعدہ نہیں اللہ نے کیا ہوا اس کے لیے مجھے بتائیں کہ کم از کم ہمیں فکر مند تو ہونا چاہیے، اور کم از کم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے کہ ہم نے پیچھے جو وقت گزارا ہے وہ کیسا تھا، اور اس کے اندر اپنا آڈٹ تو کریں. جتنی بھی کمپنیز ہیں کامیاب، جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں پر پڑھے لکھے اور کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ مجھے بتائیں کہ یہ آڈٹ کا سسٹم ختم کر دیا جائے، کوئی کمپنی آگے ترقی کر سکتی ہے؟ بھائی محاسبہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ملازموں سے نہ پوچھا جائے، کارکردگی نہ لی جائے، پروگریس نہ لی جائے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس پر غور و تفکر نہ کیا جائے، اور بندہ آگے بڑھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی کمپنی ترقی کر سکتی ہے؟ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے. اگر ہم اپنے ماضی سے نہیں سیکھیں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش اسی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے غلطی کی کیا تھی. تو اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں سے جب تک بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، مجھے بتائیں ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ مفصل ہمارے بیانات چل چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اس چیز کے اوپر غور و تفکر. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، ہم جو کام ہمارے ذمہ لگایا تھا ہم نے ایمانداری کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر آپ کہیں ہم سب نے ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ حال ہمارا ہوا کیسے ہے پھر؟ تو پھر یہ صورتحال ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کم و بیش 42% مہنگائی اس مہینے کے اندر اس سال کے اندر 2023 کے اندر ہوئی ہے. اب سارا کچھ اگر حکومتوں کے اوپر ڈال دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایمانداری کا تقاضا ہے؟ کچھ ہمارا بھی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ مجھے بتائیں. بہت ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں، اگر ہم نے وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ حالت ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف، اپنے محاسبے کی طرف. ہم نے کیسا گزارا یہ 2023؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی اب شروع سے لے کر اب تک جتنی ہماری ہسٹری، اسلامک ہسٹری کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ محاسبہ جو ہے بہت زیادہ تھا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اپنا محاسبہ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا. کتنے کامیاب حکمران تھے آپ مجھے بتائیں، کتنے وسیع و عریض علاقے کے اوپر آپ نے حکومت کی، اور اس طرح حکومت کی جس طرح کرنے کا حق ہے. ایسے آپ نے پورے امت مسلمہ کو اتنے زبردست قسم کے قوانین دیے اور ایسا طرز عمل دیا، طرز حکومت دیا. حال یہ تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتے، اپنا وہ درہ جو دن کو اٹھا کر آپ پھرا کرتے تھے، وہ درہ یعنی وہ کوڑا اٹھاتے اور اپنے پاؤں پر مار کر کہتے کہ اے عمر بتا تو نے سارے دن میں کیا 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 ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ، تو نے کیا کیا ہے. یہ نہ کہتے کہ کل تو کیا کرے گا، یہ نہ کہتے، بلکہ کہتے کہ تو نے آج کیا کیا ہے، یعنی جو گزر گیا ہے اس پہ غور کر کے تو نے کیا کچھ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. فرمایا کہ یہ صحت اور فراغت سے مراد وقت ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں. وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا،
اور پھر آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے چلنا شروع کر دیں، نہیں، لیکن کم از کم اپنے ماضی سے ضرور سیکھیں کہ ہم نے یہ وقت کیسا گزارا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ سال ختم ہونے پر اب ہمارے ہاں جو رات 12 بجتے ہیں اب یہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور جو شراب و رباب کی، رقص و سرور کی محفلیں، اور جس کے اندر حقیقت میں یہ غیر مسلم کلچر ہے. اچھا، ان سے ہم اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو صحیح چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کلچر ہمارا نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر کے نام پر اس طرح کے خرافات کرنا، شراب نوشی کرنا، اور بے حیائی اور طوفان بدتمیزی برپا کرنا، موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ صبح آتا ہے، وہ آ کر دکان کھولے، ٹھیک ہے، صبح دکان کھولنے کے بعد وہ دکان کے اندر ناچنا شروع کر دے. مارکیٹ کے دوسرے لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار اس کا دماغ خراب ہوا ہے، کچھ خدا رسول کا نام لو یار، تم نے صبح دکان کھولی ہے تاکہ تمہارے رزق پہ برکت ہو، صبح تم نے ناچنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بڑی سمپل سی مثال ہے. سال شروع ہو رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ناچ گانے سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے یا اللہ رسول کو یاد کر کے اس کی ابتدا کرنی چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اور جو پیچھے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کم از کم ہم آگے کچھ صحیح ڈگر پہ چلیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم کچھ آگے ترقی کی طرف بڑھیں. وہ ترقی ہماری انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے جب نیا سال شروع ہونا ہے تو اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں نا ناکارخانے میں طوطی کی آواز ہی صحیح، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچانا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم یوں کرتے تھے، آپ کا بیان سن کے ہم نے یوں کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیان کی قیمت پوری ہو گئی ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں تو اس کی رحمت 10 قدم دوڑ کر ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. آپ اس طرف آئیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی. تو اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ون ویلنگ کے ساتھ ہمارے کتنے نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. کیا ملا ہے بھائی ہیپی نیو ایئر کے نام پر؟ تو یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کا موقع ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا میری زندگی کے ایک اور سال ختم ہو گیا ہے، آئندہ آنے والے سال میں تو ہمیں برکت عطا فرما. اور یہ خاص طور پر سال جو ہے اس کے اینڈ کے اندر جو فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم خوشی منائیں کہ نیا سال بڑا ہی بابرکت گزرا ہے جی، یہ نیا سال، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے. تو اس پر تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ جھک جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، اور جو حالت ہماری ہو رہی ہے اس پر افسوس کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے.